کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کا پیچھا کیوں کیا؟ دشمن کے چلے جانے کے بعد تو فرعون کو خوش ہو جانا چاہیے تھا۔ کیا آپ نے یہ بھی کبھی سوچا کہ جن کے پاس بہت سارا مال و دولت ہوتا ہے تو یہ بہت سارا مال و دولت ہونا ان کی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے؟ ان سوالوں کے جواب کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ دخان کی 10 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 19 سے 22 تک کی تفسیر کو جاننے کے لیے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا بسم الله الرحمن الرحيم وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ۔ اور خدا کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس ایک واضح و روشن دلیل لے کر آیا ہوں، اور اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو گے، میں اپنے اور تمہارے پروردگار خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لائے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ مگر وہ ستانے لگے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یہ بڑے شریر لوگ ہیں۔ ناظرین، پروردگار عالم نے ان آیات میں اپنے بندگان کے لیے کچھ خاص پیغام رکھے ہوئے ہیں۔ آئیے ان خاص پیغام کو جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، انبیاء کی مخالفت اور لوگوں کا ظالمانہ استحصال دراصل خدا پر برتری جتانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مخالفین سے جو لوگوں کو غلام بناتے تھے فرمایا، اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو۔ نمبر 2، ساری کائنات خدا کے سامنے عاجزی اختیار کرتی ہے۔ کل لہ قانتون، سورہ بقرہ آیت نمبر 116۔ مگر انسان کو خاص طور پر کہا گیا ہے کہ خدا کے مقابلے میں تکبر نہ کرے۔ نمبر 3، تبلیغ کے لیے روحانی خوبیوں جیسے کریم امین کے ساتھ ساتھ دلیل و منطق بھی ضروری ہے۔ بسلطان مبین، جو شخص واضح دلیل رکھتا ہو وہ فرعون جیسے ظالموں کا سامنا بھی کر سکتا ہے۔ نمبر 4، اگر ضد اور ہٹ دھرمی ہو تو ایسے انبیاء بھی خطرے میں پڑ سکتے ہیں جو باعزت، امانت دار اور صاحب دلیل ہوں۔ نمبر 5، الزام اور ظلم و ستم تبلیغ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے چاہیے۔ انی عوذت ان ترجمون، رجم سے مراد یا تو تہمت لگانا ہے یا پتھر مارنا۔ نمبر 6، دعوت کے انداز میں بعض اوقات جواباً رد عمل دینا فائدہ مند ہوتا ہے، جیسا کہ فرعون نے کہا میں تمہارا رب ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام نے بار بار فرمایا بربی وربکم۔ نمبر 7، جب تک انسان اللہ پر بھروسہ نہ کرے اور اسے اپنا محافظ نہ سمجھے وہ ظالموں کے خلاف ڈٹ کر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ نمبر 8، نبی پر ایمان گویا خدا پر ایمان ہے۔ ان لم تؤمنوا باللہ کے بجائے ان لم تؤمنوا لی آیا ہے۔ نمبر 9، بعض اوقات گوشہ نشینی اور علیحدگی ضروری ہو جاتی ہے۔ فاعتزلون، مجرموں سے کنارہ کشی بھی نہی عن المنکر کا ایک طریقہ ہے۔ نمبر 10، حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجود اس کے کہ معجزہ رکھتے تھے تصادم نہیں چاہتے تھے، بلکہ ان کا طریقہ دلائل سے بات کو آگے بڑھانا تھا، نہ کہ لڑائی جھگڑا۔ نمبر 11، جب دعوت و ہدایت کے کئی مراحل مکمل ہو جائیں تو بددعا جائز ہو جاتی ہے۔ نمبر 12، جب گناہ اور فساد انسان کی طبیعت میں رچ بس جائے تو پھر انبیاء کی دعوت بے اثر ہو جاتی ہے۔
تو ناظرین اب آئیے اس ایپیسوڈ کی آیت نمبر 23 سے 28 تک کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين۔ تو خدا نے حکم دیا کہ تم میرے بندوں بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ، اور تمہارا پیچھا بھی ضرور کیا جائے گا، اور دریا کو اپنی حالت پر ٹھہرا ہوا چھوڑ کر پار ہو جاؤ، تمہارے بعد ان کا سارا لشکر ڈبو دیا جائے گا۔ وہ لوگ خدا جانے کتنے باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور نفیس مکانات اور آرام کی چیزیں جس میں وہ عیش اور چین کیا کرتے تھے چھوڑ گئے۔ یوں ہی ہوا، اور ہم نے ان تمام چیزوں کا دوسرے لوگوں کو مالک بنا دیا۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اپنے بندگان کے لیے ان آیات میں کچھ نکات رکھے ہوئے ہیں، ان نکات کو جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته عصر اسرا سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے رات کو کوچ کرنا۔ رہو کا مطلب ہے کھلا، ہموار اور وسیع راستہ۔ نعمت نون کے زیر کے ساتھ کامیابی کا ذریعہ ہے، جبکہ نعمت نون پر زبر کے ساتھ خود کامیابی کو کہتے ہیں۔ مفردات راغب، فاکہین فاکہہ سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے پھلوں سے لطف اندوز ہونا، یا تو فکاہہ سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے خوشحال اور مسرور ہونا۔ دریائے نیل اتنا وسیع ہے کہ قرآن نے اسے دریا بحر کہا ہے۔ ناظرین، ہم نے نکات کو جان لیا ہے، اب ان آیات کے بہترین پیغام کو بھی سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، بعض دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ فدعا فاسری، حرف فے فوری عمل کی علامت ہے۔ نمبر 2، دعا کے ساتھ ساتھ عملی اقدام بھی ضروری ہے۔ نمبر 3، منصوبہ بندی میں وقت کی اہمیت ہے۔ نمبر 4، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کا رات کا فرار ایک خاموش انقلابی تحریک تھی، جسے فرعون برداشت نہ کر سکا اور پیچھا کرنے کے لیے لشکر بھیج دیا۔ نمبر 5، جب کسی کافر سرزمین پر مقصد حاصل نہ ہو سکے تو وہاں سے ہجرت کرنی چاہیے۔ نمبر 6، اللہ اپنے نیک بندوں کو سکون و اطمینان عطا کرتا ہے۔ نمبر 7، ہر کھلا راستہ اللہ کی رحمت نہیں ہوتا۔ اللہ نے دریا کا راستہ کھولا تاکہ فرعونی داخل ہو کر غرق ہو جائیں۔ نمبر 8، فرعون کے لشکر میں بڑے مالدار اور باغات و محلات کے مالک بھی شامل تھے۔ نمبر 9، اللہ کے قہر کے سامنے دنیاوی ساز و سامان کچھ کام نہیں آتا۔ نمبر 10، اللہ کا دستور یہ ہے کہ ظالم قومیں تباہ ہو جاتی ہیں اور ان کی جگہ نئی قومیں آباد ہو جاتی ہیں۔ نمبر 11، دنیا کی خوشیاں عارضی اور فانی ہیں۔ نمبر 12، دنیا کی عیش پرستی انسان کو باطل کی صف میں لے جاتی ہے۔ نمبر 13، دولت کامیابی کی ضمانت نہیں، بلکہ کبھی کبھی یہ ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے۔ تو ناظرین، ہمارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی قیادت میں بنی اسرائیل کا رات کو فرار کرنا یہ ایک خاموش انقلابی تحریک تھی کہ جسے فرعون برداشت نہ کر سکا اور
پیچھا کرنے کے لیے اپنا لشکر بھیج دیا۔ اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ دولت کا زیادہ ہونا یہ ہمیشہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی یہ ہلاکت کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ تو ناظرین، کیا آپ نے بھی کبھی کسی ایسے انسان کو دیکھا ہے کہ جس کی دولت اس کی ہلاکت کا سبب بن گئی ہو؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔